الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، محترم حاضرین، میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں، جن پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرا اللہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کی ان آیات کے ضمن میں ہی چند باتیں عرض کی گئی تھی، تو مختصراً اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدا کی اور جب ہم اس آیہ مبارکہ تک پہنچے جس میں دعا مانگی گئی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر آگے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروہ وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور دوسرا گروہ وہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے، راہ راست سے بھٹک گئے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ جل شانہ نے اپنی اس پاک کتاب کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ راہ ہدایت ہے اور رشد و ہدایت کا منبع و مرکز ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں پھر ان متقین کا
ذکر فرمایا گیا، ان کی علامات کو بیان فرمایا گیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ متقین میں شمار ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے جس سے سورہ فاتحہ میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگی ہے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پہلی 5 آیات میں اس گروہ کا ذکر تھا جس پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام ہوا، اور ان 2 آیات میں بلکہ یہاں سے لے کر ان الذین کفروا سے لے کر پھر اگلی جو 15 آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل، اور یہ دوسرا گروہ جو ہے یہ بھی اپنے اندر 2 قسم کے لوگ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صریحاً کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کیا اور اس سے روگردانی اور انحراف کا اظہار کر دیا، تو انہیں کفار کہا گیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے انہی میں کہ جو دنیا کی محبت میں اور ضلالت و گمراہی میں تو ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ برملا اس بات کا اظہار کر سکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تو ایسے گروہ کو منافقین کہا گیا۔ تو گویا کہ یہ 2 قسم کے گروہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب نازل ہوا اور جو راہ راست سے بھٹک گئے، ایک وہ جنہوں نے کھلم کھلا اور صریحاً احکام خداوندی کا انکار کیا، وہ کفار کہلائے، اور دوسرے وہ کہ جنہوں نے کھلم کھلا تو انکار نہیں کیا لیکن ظاہراً وہ اپنی زبان سے جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور بعثت کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب یہی لوگ کفار و مشرکین کے پاس جاتے تھے تو ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے اندر کی خبریں لے کر آئیں۔ فرمایا کہ انہیں منافقین کہا گیا، اور اسی کو ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، سواء علیہم برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، انذرتہم برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جنہوں نے ہمارے احکامات کا انکار کیا اور آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا، بوجہ اپنے بغض، اپنی انا، اپنی سرداری، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے
تو میرے اللہ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے یا اللہ ایمان کیوں نہیں لانے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، میری آیات کا انکار کیا، میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا، تو اس پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر پروردگار عالم فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی معنوی اعتبار سے الفاظ کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہیں۔ کفروا، کفر کے معنی ہیں، کفر کے معنی ہیں کسی چیز کا انکار کر دینا، اور جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے کسی حکم کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کا معاملہ کیا، اور ہر وہ عمل یا ہر وہ تعلیمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موثقہ طور پر ثابت ہیں اور ان کا انکار کر دیا جائے تو فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں، یہ کافر ہیں۔ اب یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں، پہلی آیہ مبارکہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا أَأَنذَرْتَهُمْ، انذر ينذر انذارا کے معنی ڈرانے کے، لیکن یہ ڈرانا کون سا ڈرانا ہے؟ ایک چور بھی آتا ہے، ڈاکو بھی آتا ہے، قاتل بھی آتا ہے، وہ بھی آپ کو ڈراتا ہے، لیکن یہاں انبیاء اور رسل کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ یہاں جو ڈرانے سے مراد ہے، یہ جو ڈرانے کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور شفقت کی وجہ سے ڈرانا، جیسے ماں بچے کو آگ سے اس لیے ڈراتی ہے تاکہ اسے کوئی ضرر نہ پہنچ جائے، کیونکہ جب بچے کو تکلیف پہنچے گی تو ماں کو تکلیف پہنچے گی، یا بچہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہو کہ جس سے اسے چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ماں باپ اسے اس چیز سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، اس کے نتائج سے اسے آگاہ کرتے ہیں کہ اس سے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو میں کہ یہ انذار سے مراد یہ انذار ہے، محبت اور شفقت والا انذار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے انبیاء و رسل کو نذیر و بشیر، نذیر بنا کر بھیجا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ محبت اور شفقت کے ساتھ وہ اپنی امت کو ڈراتے ہیں تاکہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے، اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب سے ان کی بچت ہو سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے انبیاء کو بشیر بنا کر بھیجا گیا، جی، اور بشیر کے معنی یہ ہے خوشخبری، یعنی ایسی بات آپ تک پہنچے کہ جو آپ کے اندر سرور پیدا کر دے، خوشی پیدا کر دے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم نے نذیر بھی بنا کر بھیجا اور بشیر بھی بنا کر بھیجا۔ فرمایا یہاں انذار سے مراد یہ انذار ہے، اور پھر آگے فرمایا
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس آیہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں. ختم کے معنی مہر کے، اور مہر جب کسی چیز پر لگا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس میں سے کوئی چیز باہر آئے اور نہ اس میں کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب چیز پر مہر لگ گئی تو اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. لیکن اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. دل کی جب بات ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے مہر لگا دی. کیوں؟ اور جب کانوں کی بات ہوئی تو فرمایا ہم نے مہر لگا دی. لیکن جب آنکھوں کی بات ہوئی تو فرمایا کہ ہم نے پردہ ڈال دیا. کیا فرق ہے دونوں؟ تو ارشاد فرمایا کہ دل جو ہوتا ہے اس کے اندر خیالات چاروں طرف سے آتے ہیں، کوئی ایک سمت متعین نہیں ہوتی، چاروں طرف سے داخل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب اس میں کوئی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی، بوجہ ان کے کفر اور نفاق کے جو انہوں نے میری آیات کے ساتھ کیا. اور اسی طرح فرمایا کہ جو قوت سماعت ہے، انسان چاروں طرف سے سنتا ہے، ہر جہت سے سنتا ہے، کوئی سمت متعین نہیں ہے. بات یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ یعنی کوئی سمت متعین نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی تاکہ اب کسی بھی سمت سے کوئی چیز ان کے کانوں تک نہیں جا سکے. لیکن فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. آنکھوں سے انسان سامنے سے دیکھ یا زیادہ سے زیادہ دائیں طرف سے تھوڑا سا یا بائیں طرف سے ایک وقت میں ایک ہی سمت دیکھ سکتا ہے وہ. اگر میں سامنے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ حصہ نظر آ رہا ہے، لیکن اگر مجھے دائیں دیکھنا ہے تو مجھے اس طرح مڑنا ہے، بائیں دیکھنا ہے تو اس طرح مڑنا ہے، اگر پیچھے دیکھنا ہے تو مجھے گھوم کے مڑ کے دیکھنا ہے. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بھی خاص ہے. ہر چیز میں، ہر معاملے میں دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی، لیکن آنکھوں پر پردہ ڈال دی. اب یہ مہر کس چیز کی لگائی ہے؟ میں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ ان کے دل حق بات کو قبول نہیں کر پاتے. ان سے حق بات کے قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ سلب کر لی گئی ان کی بدبختی کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ توفیق ان سے سلب کر لی گئی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اس اعتبار سے کہ وہ حق بات سن نہیں پا رہے، حالانکہ حق بات ان کے سامنے کہی جا رہی ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے حق بات کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ بات نہ ان کے دلوں میں جا رہی ہے، نہ ان کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے آپ کی بات میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے کہ جس میں وہ اتنے زیادہ ڈوب چکے تھے، چلے گئے تھے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور وہ حق بات کو دیکھ رہے ہیں.
ان کو نظر آ رہا ہے، وہ جانتے ہیں، لیکن چونکہ دل اور قوت سماعت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے ان کی آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں اسے بھی جھٹلا رہے ہیں۔ ہم نے اس پر پردہ ڈال دیا، گویا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں دیگر مقامات اور ارشاد فرمایا گیا، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے آنکھیں نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان نہیں ہے جس سے وہ سنتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بھی موجود ہیں، ان کے کان بھی موجود ہیں، ان کے پاس دماغ بھی موجود ہے، ان کے پاس دل بھی موجود ہے، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہر وہ نعمت موجود ہے جو دوسرے مومنین کے پاس موجود ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس کی توفیق سلب کر لی، حق بات ان تک پہنچ نہیں پا رہی، وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اور دوسرے میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ کفر اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنکھوں کو وہ بصارت عطا فرمائے کہ جو ہم حق بات کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس سے خیر کا معاملہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دین کی سمجھ یہی ہے کہ میرے سامنے کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اور میں اسے سمجھ جاؤں، اپنے اندر سمو لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ اس بات کا مفہوم کیا ہے، یہ کس پیرائے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی 5 آیات میں متقین کی صفات کا ذکر فرمایا گیا، جو پہلے قسم کا گروہ ہے، جو کامیاب اور فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پر دوسرے مقام پر دوسری آیات میں، یہ 2 آیات جو ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر کا معاملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر دیا۔ اس کے بعد کی باقی ماندہ آیات 15 آیات میں سے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ جو دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کفار کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ سب سے زیادہ دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ۔ کھلا دشمن تو سامنے ہوتا ہے، اس کی تدبیروں سے انسان، اس کے شر سے انسان بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن، جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، ان پر انہیں سمجھنا، انہیں جانچنا، انہیں پہچاننا ایک مشکل عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے
منافقین کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، وہ دین اسلام سے باہر ہے، وہ ظاہراً یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، میں لوگوں میں سے وہ شخص یقول آمنا باللہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، میں وما ہم بمؤمنین لیکن اس حال میں وہ مومن نہیں ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے مرض کو بڑھا دیتے ہیں۔ جی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میں ان کے لیے دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں کی صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کفر سے، نفاق سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ریاکاری سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرما دے۔ انشاءاللہ ان آیات کے ضمن میں آئندہ درس میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تو نہ مانگنا آتا ہے نہ بیان کرنا آتا ہے، بس اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے چند کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو یہ محفل جو ہے اللہ کے کلام کی برکت سے پروردگار عالم سے ذات سے امید ہے کہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اعمال بد سے محفوظ فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے پھپھا جان فیصل آباد میں سخت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے محترم شاہد صاحب ہیں، وہ سخت بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ کل ہمارے چچا جاد بھائی شائق صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی مغفرت کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے جو بڑے اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، والدین، بھائی، چچا چچی، تایا تائی، پھپھا پھوپھی، نانا نانی، دادا دادی، جو جہاں پر بھی جس رشتے کے حوالے سے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین سے جن کے تعلق سے ان سب کی مغفرت کا معاملہ فرماتے ہوئے الہ العالمین کے درجات کو لے۔ یا الہ العالمین آج کے اس دور میں دین پر چلنا بہت مشکل ہے، اے میرے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہے۔ الہ العالمین جو الہ العالمین سامعین و حاضرین کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں۔
یا اللہ روز قیامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ اے میرے اللہ، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس میں جس نے بھی جس درجے میں دامے در میں سخن قدم حصہ لیا ہے، الہ العالمین اپنے طرف سے اپنے غیب سے یا اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے اس سلسلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.